خواتین کی بھی بہت زیادہ انرجی خرچ ہوتی ہے فیڈنگ میں, اسی طرح بچے کی ولادت میں. تو اس کی انرجی کو اگر اس کی ریکوری ہو جائے نا, یعنی دوبارہ سے اچھی خوراک ملے اس کو اور پراپر ملے, تو یہ اس کے لیے اور اچھا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر ایسی صورت میں جتنا بھی کھائیں گی موٹاپا نہیں آئے گا, بلکہ باڈی مکمل ریفریش ہو جائے گی, بلڈ سارا نکل کے ضائع ہو جاتا ہے, دوبارہ بنتا ہے نیا خون, تو صحت ڈبل ہو جاتی ہے, اچھی ہو جاتی ہے, دیر سے بڑھاپا آئے گا. اب اس کے لیے کامن سینس چاہیے, ڈاکٹروں کی رپورٹیں, یہ بات سمجھنے کے لیے نا ایک عدد دماغ میں کیا ہونی چاہیے, مغز ہونا چاہیے سمجھنے کے لیے, تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. ورنہ پھر وہی کولو کے بیل کی طرح چلتے رہو جہاں معاشرہ جا رہا ہے. بیڑا غرق کر دیا آج کل فیملی پلاننگ والوں نے. خواتین کی صحت کا حال دیکھو, 2 بچے چاہیے 3 بچوں روکنے کے لیے جو وقفے کے طریقے ہیں وہ کس قدر زہریلے طریقے ہیں. ایک مصیبت, فطرت سے ہٹ کر اپنا دنیا کا بھی نقصان, آخرت کا بھی نقصان, صحت کا بھی نقصان. اور جو حمل روکنے کے لیے جو گولیاں اور انجیکشن اور جو مصنوعی طریقے ہیں وہ ذہنی طور پر بھی, مینٹلی بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں. طلاقوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے, کیونکہ جب خواتین حمل روکنے کی کوشش کرتی ہیں, جتنی بھی دوائیں اس میں آ رہی ہیں نا, مینٹلی ڈسٹرب کرتی ہیں, چڑچڑاپن پیدا کرتی ہیں. جب چڑچڑاپن ہوگا تو میاں کی بات کا تمیز سے جواب. لیکن فیملی پلاننگ والوں کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بیڑا غرق ہو جائے, طلاقیں ہو جائے, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ بچے روکو بس. اور ہم اسی کولو کے بیل کی طرح ان کے پیچھے. کولو کے بیل کو جب گھمایا جاتا ہے نا, کولو کا بیل دیکھا ہے بھائی جان؟ بیل ہوتا ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں نا گھوم رہا ہوتا ہے, اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں اور گلے میں گھنٹی. گلے میں گھنٹی اس لیے کہ مالک کو پتا رہے کہ چل رہا ہے, یہ ٹن 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 آواز آ رہی ہے. پٹی اس لیے باندھ دیتے ہیں کہ اس کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ تمہیں ہم لانگ روٹ پہ لے کے جا رہے ہیں, اس علاقے سے تمہاری ہجرت ہو رہی ہے, تم یہ علاقہ ہمیشہ چھوڑ کے, یہاں تمہیں روزانہ آٹا پسوایا جاتا ہے تمہارے ذریعے سے, چلو یہ وطن چھوڑ کے. کیا خیال ہے؟ قیس جنگل میں اکیلا ہے, جانے دو, خوب گزرے گی مل بیٹھیں گے جب دیوانے دو. صحیح نا, وہ بھی اکیلا ہے تو ہم بھی اسی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے. تو اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتے ہیں اور بیل چلتا ہے, لانگ روٹ پہ جا رہا ہے, حالانکہ وہیں گھوم رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو فیملی پلاننگ والے اور یہ جس قسم کی آپ کی میڈیا ٹریننگ کر رہا ہے نا آپ کی, تو آپ کولو کے بیل کی طرح سب کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے, تربیت نہیں ہو سکے گی, خرچے کہاں سے پورے نہیں. ایکچولی یہ وہ زمانہ نہیں ہے جو پرانا والا زمانہ تھا, ایکچولی یہ وہ پہاڑوں پتھروں کا دور نہیں ہے. یہ سب گنتیاں ہیں جو سکھائی جا رہی ہیں, سمجھے, پٹیاں ہیں جو پڑھائی جا رہی ہیں. تمہاری صحت بھی برباد, تمہارا گھر بھی خوشحال نہیں بنے گا. جب نسل نہیں ہوگی تو کیا چچے, کیا ماموں, کیا بھتیجے, کیا نواسے, کیا داماد, کیا بہو ہیں, سب سیٹ اپ تیل ہو گیا. چہروں پہ خوشیوں کے آثار نہیں ہوں گے, کیونکہ ذرا سی عمر بڑھتی ہے تو پیسہ کسی کام کا نہیں رہتا انسان کے, اس سے نہ باتیں کر سکتا ہے نہ دل کے راز. خدا کی قسم وہ غریب اچھا ہے جس کے رشتے دار ہیں اور اس کے غم اور اس میں اس کی خوشیوں میں اور غم میں شرکت کرتے ہیں. جاؤ ان دولت مندوں کے حالات جا کے دیکھو, ان کا بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے, جنہوں نے نسلیں روکی ہیں. خیر, تو کولو کے بیل بننے کی کوشش نہ کریں, تھوڑی سی سینس استعمال کر لیا کریں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں.